فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں من مشى فی حاجت اخیہ کان خیرا لہ من اعتکاف 10 سنین. ومن اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق. فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے بھائی کی حاجت کے لیے چلے یہ بہتر ہے اس کے لیے 10 سالوں کے اعتکاف سے. سبحان اللہ. بلکہ دوسری حدیث شریف سے کہ 20 سالوں کے اعتکاف سے بندے کے لیے اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنا زیادہ بہتر ہے. اور آگے فرماتے ہیں حضور نے ارشاد میں جو 1 دن کا اعتکاف کرے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ پیدا فرما دیتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک آسمان اس خندق ایک کی جو ہے نا موٹائی آسمان اور زمین کے فاصلے جتنی. اور دوسری حدیث جو نالے سمجھے سے کہ آسمان زمین دے فاصلہ کتنا ہے 500 سال دی مسافت. محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں یہ حدیث شریف سنانے کا مقصد یہ تھا کہ بندہ جو ہے اگر اس کی وجہ سے اس کے کسی مسلمان بھائی کا فائدہ ہو اور وہ یہ بندہ معاذ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کا وہ کام کرے کہ اس مسلمان بھائی کا فائدہ ہو تو یہ کام اس کو ایسا نفع پہنچانے والا ہے جس کے لیے یہ سوچ ہی نہیں سکتا. ہم مقصد یہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اور محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں نے یہ صوفیاء کرام نے انہوں نے اسی طرح کیا ہے لوگوں کو نفع پہنچانا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی لوگوں نو چونکہ گل وہ یاد رہندی ہے جیڑی ایک مشہور ہوئے با حوالہ گل جیڑی ہے وہ گل کوئی نہیں یاد رہندی. اب ان ایسی ہستیوں کی عبادات اور لوگوں کے لیے درد رکھنا کہ یہ اہل ایمان کا فائدہ ہو اور رب تعالیٰ جل شانہ کے یہ سارے بندے اس کے خاص بندے بن جائیں. یا وہ خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی جن کے پاس وہ لڑکا بیٹھا کرتا تھا جو بد مذہب تھا وہ چھوڑ کے چلے گئے دور چلے گئے. جب اس لڑکے کے وصال کا وقت آیا تو وہ کلمہ شریف پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو گھر والے کہتے ہیں بھئی تو یہ مسلمانوں کا کلمہ کیوں پڑھ رہا ہے او دے وصال دا ویلا ہے. گھر والے آتے ہیں بھئی تینوں ہو کے گئے آدھا میں آپ پہ نہیں پڑھتا پیا بابا پڑھا رہے یہ بابا پڑھا رہے. محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ زندگی اسلام والی موت ایمان والی نصیب فرمائے. اور رب تعالیٰ جل شانہ اس بات کی سمجھ عطا فرمائے کہ بندے کو یہ بات سمجھ آئے کہ وہ اگر کسی مسلمان کی حاجت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پوری کرے تو اللہ تعالیٰ یہ انعام عطا فرما رہا ہے. اور پھر جو بندہ رب تعالیٰ جل شانہ کے فرائض و واجبات کو پورا کرے گا تو رب تعالیٰ جل شانہ اسے کتنا انعام عطا فرمائے گا اسے کس طرح نوازے گا. اور پھر یہ تو اس نے رب کے بندے کو راضی کیا ہے ایک عام بندے کو راضی کیا ہے اتنے انعام. پھر جو وہ بندہ وہی بندہ جس نے بندے کو راضی کیا ہے یہ اگر اللہ تعالیٰ کے حبیب کو راضی کرے پھر رب کتنے انعام فرمائے گا. اور یہ بندہ جو رب کے عام بندے کو راضی کرے تو رب اتنے انعام فرما رہا ہے. یہی بندہ اپنے رب کو راضی کرے تو پھر رب کتنے انعام عطا فرمائے. رب تعالیٰ جل شانہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ زندگی اسلام والی موت ایمان والی نصیب فرمائے. اور حدیث شریف تے غور کیتا ہے کہ جدے چ انہوں نے کیا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کچھ بندے پیدا ہی سے واسطے کیتے کہ وہ لوگاں دی حاجتاں پوریاں کرن تے جے حاجت لے جانی بھی کسے دے کولوں معاذ اللہ شرک ہی تے پھر رب تعالیٰ دے حبیب نے تو ارشاد فرمایا اعلان فرما دیتا ہے کہ وہ بندے جڑے نے اللہ تعالیٰ دے عذاب کولو امن پاون والے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن پانے والے. اور محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں یہ اس طرح کی بہت ساری احادیث مبارکہ بلکہ اللہ دے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عہد اتے عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلب الخیر ان حسان الوجوہ عند حسان الوجوہ ہیں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غلاموں اور عہد اتے پھر
اور بھی بہت ساری احادیث مبارکہ نے، کہیں حضرت عبداللہ ابن عباس راوی نے، کہیں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ راوی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجت جو ہے وہ طلب کرو خوبصورت چہرے والوں سے، خوبصورت چہرے والوں سے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث شریف، التماس کرو خیر کی خوبصورت چہرے والوں سے، خیر انہوں دے کول طلب کرو، خیر ہاں. پھر وہ بھی ضروری ہے کہ وہ آپ بھی خیر والے ہوں، آپ بھی ہاں انجے نہ ہوئے جویں بعض جگہ تے ایویں ہیں بھئی وہ پیر صاحب جڑا ہے وہ داڑھی مچھ منڈا تے اندروں نکلنا ہے، اس نے دن دے 9 بجے اس نے اٹھنا ہے، پھر میک اپ کر کے اس نے باہر آنا ہے، پھر انہیں وہ دی مرداں دی محفل جڑی او دے وچ پھر عورتاں دے وچ با کے انہاں دے نال خاص قربانا، اے او لوگ نے کہ جڑے جاہل صوفی نے. تے اللہ تعالیٰ جل شانہ دے پیارے حبیب فرماندے نے جاہل صوفی شیطان دا مذاق ہے، شیطان دا مذاق ہے. اور جاہل صوفی دی مثال یہ سجنا جویں سنیو او چکی نہیں ہوندی، چکی یا ایویں سمجھو او گھاڑی ہوندی یا کنویں دے آسو پاسو جو کھوتا پھردا کھڑا ہوئے نا، جاہل صوفی دی ایویں مثال. اللہ تعالیٰ جل شانہ اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. اور جو پھر ہیں کامل تو اللہ کے ابھی ارشاد فرماتے ہیں انہی سے طلب کرو خیر، خیر انہی سے ملے. اچھا ہوں دسو اللہ دے رسول جے شرک مٹاونا ہے ان کے شرک بناونا ہے تو وہ جو شرک مٹانے ہیں وہ فرماتے ہیں ان سے خیر طلب کرو. اس سے معلوم ہوا کہ ان کے پاس یعنی رب تعالیٰ کے کاملین کے پاس جا کے خیر طلب کرنا یہ شرک نہیں بلکہ اللہ کے حبیب کا سکھایا ہوا یہی اسلام. رب تعالیٰ جل شانہ پیارے حبیب کا صدقہ زندگی اسلام والی موت ایمان والی نصیب فرمائے. زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہو، جتھے کلمہ دل دا پڑھیے اتھے جیب ملے نہ ڈھوئی. ہو دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانے یار کوئی. اے کلمہ مینو پیر پڑھایا باہو باہو، اے کلمہ مینو پیر پڑھایا باہو تے میں صدا ساگن ہوئی.